لاسٹ منڈے نماز کے بارے میں اکثر بچوں کے ہینڈ ریز نہیں بھی تھے. دو باتیں بتا دوں. نمبر 1، جو آدمی ایک نماز نہیں پڑھتا تو دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر کے دروازے پر آپ کا نام لکھا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کا گھر ہے، آپ نہیں انٹر ہونا ہے. تو اگر دوزخ کے دروازے پر نام لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے اسی شخص نے داخل ہونا ہے اس میں. پہلا پوائنٹ، اس لیے میں نے کہا اس کو عام لائٹلی مت لے. دوسرا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، ان کے 2 قول ہیں. بزرگوں کی کئی باتیں غور سے سنتا ہے انسان. کہتے ہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. اور نمبر 2 کہہ رہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اندازہ کریں بیٹا. اگلا پوائنٹ میں آتا ہوں. 2 کوسچن بیٹا. ایک کوسچن میں نے اس دن بتایا تھا سیٹرڈے میں جو میری میٹنگ تھی، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اچھا میسج مل جائے گا، انفارمیشن مل جائے گی. سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں میٹرک کا میننگ. کچھ بچوں کو چونکہ بتا دیا تھا اس سے میں کوسچن نہیں کر رہا. بیٹا میٹرک کا میننگ ہے دا نیم رجسٹرڈ ٹو بورڈ اور یونیورسٹی. یعنی بورڈ میں آپ کا نام رجسٹر ہونا، یہ میننگ ہے میٹرک کا. اگلا میرا کوسچن 200 روپیز کا، جو جواب دے گا 200 روپے انعام ملے گا. اسکول کا میننگ کیا ہے؟ یہ گریک ورڈ ہے، مجھے گریک میننگ چاہیے. اس کا اصل جہاں سے یہ آیا ہے ورڈ گریک سے آیا ہے، اس میں اس کا میننگ کیا ہے؟ فری ٹائم فار لرننگ. تو یہ میننگ ہے اس کا. یہ 2 انفارمیشن تھی. آگے تو آج کا بیٹا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. ٹاپک ہے کہ نیور گو اگینسٹ نیچر. فطرت نے بے شمار اصول بنائے ہیں. 21 رولز ہے، میں آپ کے لیے صرف 10 لایا ہوں. فطرت کے اگینسٹ نہ چلو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو یہ ٹاپک ہے. اور اس سے پہلے ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. لاسٹ ٹائم جو میرا ٹاپک تھا آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کی ورتھ کیا ہے، اس سے تھوڑا سا ایڈ کروں گا. بیٹا یہ ضرور ریئلائز کریں آپ کی ورتھ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی چیز کو پتا ہو کہ میری ویلیو کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. ایک میرا کوسچن، بات عام سی بات ہے. آپ نے اگر کہیں فار ایگزامپل ہوٹلنگ کرنی ہے نا، آپ بیٹھے بیٹھے بھی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پلان بنائے بابا آج چلتے، آج ہوٹل پہ چلتے، کھانا ہوٹل میں کھائیں گے. آدھا پونا گھنٹہ پہلے پلاننگ بنی اور آپ چلے گئے. ایسا ہی ہوتا نا. لیکن غور کریں اگر آپ کی برتھ ڈے پارٹی آ رہی ہے، اس کی پلاننگ شاید ہفتہ پہلے ہو جائے گی. یعنی جتنی چیز زیادہ امپورٹنٹ اس کی پلاننگ اتنی زیادہ ٹائم لیتی ہے. اس سے بھی آگے اگر گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہے، 1.5 سال پہلے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. اب میرا کوسچن، میرا پوائنٹ ہے، سنیں. آپ کی پلاننگ، ہر ایک کی پلاننگ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال پہلے کی تھی. غور کریں ذرا. اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے آپ کے پردادا آئے، پھر دادا آئے، پھر بابا آئے، پھر آپ آئے. لک ایٹ یور امپورٹنس کہ لاکھوں سال پہلے آپ کی پلاننگ کر کے آپ کو اس وقت دنیا میں بھیجا گیا. یہ آپ کی ورتھ ہے اگر آپ فیل کریں گے تو کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں. دوسرا میرے پوائنٹ بیٹا، دنیا کی کوئی بھی چیز نا مہنگی سے مہنگی بلینز میں بن جاتی ہے. کوئی چیز لاکھوں میں بنتی ہے، کوئی کروڑوں میں بنتی ہے، کوئی ہزاروں میں بنتی ہے، کوئی ہنڈریڈز میں بنتی ہے. بیٹا سنیں، آپ جیسا انسان، میرے جیسا انسان دنیا کی ساری دولت لگا دو نہیں بن سکتا. ساری دولت لگا دو، سارے ملک دنیا کے مل کے ساری دولت اکٹھی کر کے کوشش کرے آپ جیسے انسان ایک بنا دے، نہیں بنے گا. آپ جیسے انسان کا ایک عضو بنا دے جو کام کرے خود، جیسے آپ کا دماغ کام کرتا ہے، جیسے آپ کا دل کام کرتا ہے، نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کی امپورٹنس کیا ہے.
تو بیٹا میرا پوائنٹ یہ ہے، اتنا قیمتی ترین بلینئر آپ میں سے ہر انسان، اور کلاس میں جب آپ کی حرکتیں میں دیکھتا ہوں بعض اوقات تو بہت فیل ہوتا ہے، اور حرکت بھی کیا، ٹیچر کلاس سے باہر گئی ہے، 2-4 بچے کھڑے ہو گئے، بڑے خوش ہوتے ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، یا ایک کلاس پہ گراؤنڈ لگا لیا، چل پتہ نہیں کیا مل گیا۔ بیٹا میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، اگین میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، ایک تو اپنی امپورٹنس فیل کرے، دوسرا اپنی ویلیو فیل کرے۔ بادشاہ بادشاہوں والی حرکتیں کرتا ہے، مزدوروں والی نہیں۔ ایک انسان جو کراؤن آف کریشن ہے، دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین، وہ بندروں والی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کرے ذرا، آپ اپنی ویلیو بیٹا ڈاؤن نہ کریں، بی ویری ویری سیویلائزڈ، ویل مینرڈ، ویل کلچرڈ۔ آپ ایسے بیٹھا کریں جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے، ایسے چلا کریں جیسے بادشاہ چلتا ہے، اپنی امپورٹنس فیل کریں۔ اب میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں بیٹا، تھوڑا سا تمیز زیادہ بڑی ہو گئی۔ پہلا میرا پوائنٹ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے اگینسٹ نہیں جانا نیچر کے، تو اس سے پہلے آپ کو شعر سنا دوں۔ پہلا کہتے ہیں کہ عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو جو نیچر کے اگینسٹ جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اب سنتے جائیں گے۔ نمبر 1 ہے بیٹا، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اوروں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، یہ پہلا نیچر کا ہے، کیونکہ نیچر کی ہر چیز اوروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلا دیکھیں، درخت ہمارے لیے، اپنے لیے تو نہیں ہے، کوئی آم کا درخت اپنا آم نہیں کھاتا، کیلے کا درخت اپنا کیلا خود نہیں کھاتا، انگور کا درخت اپنا انگور خود نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے سارے درخت ہمارے لیے، گھاس ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، پرندے ہمارے لیے، جو جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہے وہ اوروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آپ میں سے جو بندہ اوروں کے لیے فائدہ مند ہوگا، گویا وہ نیچر کی سائٹ پر ہے، وہ فائدہ اٹھانے کا، اور جو اگینسٹ جاتا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ غور سے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ایک انسان کو تھپڑ مارا آپ نے پوری انسانیت کو تھپڑ مارا۔ تو بیٹا جب آپ نے کوئی چیز چرائی تو آپ اللہ کی نظر میں چور ہو گئے۔ چوری ککھ کی ہو یا لکھ کی، چوری چوری ہوتی ہے۔ اور جب آپ نے کوئی سامان توڑا، آپ نے گھر کا سامان توڑا، انجانے میں ہو گیا اور بات ہے، بھول چک از ڈیفرنٹ تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایئر از ہیومن، غلطی ہو جاتی ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں، غلطی ہو مستی نہیں ہو۔ اور آپ نے اسکول کی کوئی چیز توڑ دی ہے، نقصان کیا آپ نے، تو بیٹا یہ چوری کے زمرے میں آ گیا، اور اسلام میں اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کا ہاتھ کٹ جائے، 400-500 کے نقصان کریں گے پورا ہاتھ کٹ جائے گا، بیٹا ایسا نہ کریں، تو اوروں کے لیے فائدہ مند۔ نمبر 2 ہے بیٹا، رات جلدی سونا۔ دنیا کا ہر جانور آپ دیکھ لیں رات کو جلدی سو جاتے ہیں، یہ نیچر کا اصول ہے۔ جو رات کو جلدی سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں، وہ دنیا میں کامیاب، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں خام خواہ، سن لیں، وہ اپنی عمر کو کم کر دیتے ہیں، قلیل العمری ہو جاتی ہے ان کی، اور دوسرا ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، تیسرا ان کی باڈی کی صحت نہیں بنتی۔ تو نیچر کے اگینسٹ نہیں جانا، رات کو جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھ کے کام کریں۔ نمبر 3، اچھا اس میں ایک اور بھی بات بتاؤں، جتنے بھی عظیم لوگ، میں نے ان کی سوانح عمری پڑھی ہے کافی بایوگرافیز، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو بہت جلدی سو کے صبح 4:30 بجے اٹھ کے پھر ورزش کرتے ہیں، نماز وغیرہ جو بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3 بیٹا، ایکٹیو۔ آپ دیکھ لیں ہر وہ جانور جو تھوڑا سا ایکٹیو نہیں ہوتا، سست ہوتا ہے، لیتھارجک ٹائپ ہوتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، یہ کل بھی میں گھر میں بھی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایکٹیو مسلمان پسند ہے، پیسو نہیں، اور ایکٹیو عبادت جو آپ کی ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ نے ایکٹیو ہونے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی، سست نہیں ہونا، چست ہونا ہے۔ غفلت کی کیونکہ جو سزا ہے یا ناکامی یا موت، غفلت کی 2 ہی سزا ہوتی ہے۔ تو جو ایکٹیو نہیں ہوگا وہ غفلت کرے گا، غفلت کرے گا تو یا ناکامی ہوگی، ناکامی سے مراد پھر اچھا غفلت میں یہ بھی آ جاتا ہے آپ ہوم ورک نہیں کر رہے، آپ ٹیسٹ تیار نہیں کر رہے، آپ پڑھ نہیں رہے، یہ بھی غفلت میں آ جاتی چیزیں۔ دنیا اسباب کی ہے، یہاں پہ اکیلی دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا۔ اگزامپل بھی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ سر کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات کو پوری رات سجدے میں پڑھ کے عبادت کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ مٹھی پر مسلمان ہے، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، کل مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دے دی،
اور آپ نے صحابہ کرام کو جا کے بتایا کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا, یہاں پہ عتبہ مرے گا, یہاں پہ وہ جہنم رسید ہوگا, فلاں بتا بھی دیا, لیکن اگلے دن جنگ لڑی. یہ اسباب کی دنیا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ 3 چیزیں بیٹا. نمبر 1 علم, اور علم بھی جدید علم, پرانا علم نہیں, جدید علم. نمبر 2 سکل, اور نمبر 3 اسلحہ. اور اسلحے کے بارے میں سننے قرآن پاک میں کیا سبق ہے, بہت بڑا سبق ہے. سورۃ الفیل آپ نے پڑھی ہے, الم تر کیف فعل ربک, اس میں ابابیل کا ذکر ہے, پڑھا نا آپ نے ابرہہ کا واقعہ. آپ یہ غور کریں, ہاتھیوں کی فوج بہت بڑی ہے, دشمن بہت طاقتور ہے. پہلا سبق, ابابیل آئے بلندی سے, آپ نے جو وار کرنا ہے بلندی سے کرو. انہوں نے پتھر پھینکے, جو اسلحہ پھینکنا اوپر سے پھینکو. پتھر چھوٹے تھے, آپ وہ اسلحہ بناؤ جو سائز میں چھوٹا ہو. ان کی پاور بہت زیادہ تھی, تو وہ اسلحہ بناؤ جس کی پاور زیادہ ہو, سائز میں چھوٹا, اونچائی سے پھینکو. کیا ہو گیا؟ میزائل ہو گئے نا کہ نہیں؟ انڈرسٹینڈ؟ ایٹم بم ہو گیا کہ نہیں؟ سب بم ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ سبق ہے ہمارا. نمبر نیکسٹ, ہر شے کی قیمت ہوتی ہے بیٹا, اور کامیابی کی قیمت محنت ہے. کامیابی کی قیمت محنت. سن لے ذرا, قیمت جتنی زیادہ چیز اتنی اچھی. آپ مالی بننے کے لیے محنت کرو گے تو مالی بنو گے, آپ میجر بننے کے لیے محنت کرو گے تو میجر بنو گے, اور آپ چیف بننے کے لیے محنت کرو گے تو آپ چیف بنو گے. جو آپ نے بننا ہے اتنی محنت آپ کو درکار ہے. یہ ڈیپینڈ آپ پہ ہے, آپ کتنی محنت کر رہے ہو. جتنا کو ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. نمبر نیکسٹ بیٹا, دنیا میں سن لیں, اجرے کا بدلہ ہے, ٹٹ فار ٹیٹ, ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو دنیا عدلے کا بدلہ ہے, یاد رکھنا. اس لیے برا کرو گے برا ہوگا, برا کرو گے برا ہوگا. اور ایک فارمولا بتا دیتا ہوں, آپ ہر اس کے ساتھ بیسٹ ہو جائے گا. گڈ کرو گے بیسٹ ہوگا. تو اس لیے یہ یاد رکھنا. نمبر 7 بیٹا, 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے جیسے نہیں رکھنی, یہ رول ہے. ہر نیا دن آپ کے لیے نئی کامیابی, نئی سوچ, نئی امنگیں, نئی جذبے لے کر آئے, نئی محنت لے کر آئے, نئے آئیڈیاز کے ساتھ اگلا دن شروع کیا کریں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی, دوبارہ سنا رہا ہوں کہ وہ شخص تباہ ہو گیا. حدیث کا مفہوم ہے وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے ہو. اس لیے ہر دن کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے. اور نمبر 8 بیٹا, خاندانی نظام. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی جانور اکٹھے مل کے رہتے ہیں, شیر اکٹھے ہوں گے, چیتے اکٹھے, ہر کوئی اکٹھا ہوتا ہے سارے. تو بیٹا مل جل کے رہنا, اتفاق اتحاد, خاندان کو توڑتے نہیں ہیں. نمبر 9 بیٹا, صفائی ستھرائی. صاف ستھرائی اور صفائی کے یاد رکھیں 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 طہارت فکر, دماغ کے خیالات پاک ہو. طہارت جسم, طہارت لباس, طہارت مکان یعنی جگہ پاک ہو. جگہ سے مراد پتہ کیا؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہو وہ پاک ہو, جس سکول میں ہو وہ پاک صاف رکھنا ہے, جس گھر میں وہ پاک صاف رکھنا ہے, جس محلے میں ہو اس کو پاک صاف رکھنا ہے, جس ملک میں اس کو پاک صاف رکھنا ہے, جس زمین پہ رہتے اس کو پاک صاف رکھنا ہے. یہ ہوتا ہے طہارت مکان. اور 5ویں طہارت اخلاق, آپ کے اخلاق اعلیٰ ہوں. اور قیامت میں سب سے وزنی چیز ہمارے اخلاق ہوں گے, سب سے وزنی چیز. اور بیٹا لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, غور سے سنیے گا. لاسٹ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ. کہتے کہ بادشاہ کے نا 10 وزیر تھے, اور انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے ملک کا چاہتا ہوں میرے ملک کا ہر فرد ترقی کرے, تو کیا کریں؟ تو 10 کے 10 وزیروں نے بکس لکھی, اتنی موٹی موٹی بکس لکھی, 10 بکس آ گئی. تو بادشاہ نے کہا اس کو اسٹڈی کون کرے گا, پڑھے گا کون, اس کی سمری بناؤ. وہ 10 بکس کی سمری ایک بک کی صورت میں کنورٹ ہو گئی. بادشاہ نے پھر کہا یہ تو بہت موٹی بک ہے, اس کی بھی سمری بناؤ. پھر سمری 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 ہوتا ہوتا آخر میں صرف ایک سینٹنس رہ گیا. اور کریں وہ سینٹنس کتنا امپورٹنٹ ہوگا, تو 10 بکس کا کرکس ہے, 10 بکس کا کرکس. اور وہ فائنل فارمولا بیٹا, اور وہ سینٹنس یہ تھا کہ ہمیشہ کچھ زیادہ کرو. ہمیشہ کچھ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر نے آپ کو 1 چیپٹر دیا تو آپ 1.5 چیپٹر کرو, 2 کوسچن دیا تو 3 کرو. آگے سے آگے چلو, جو کام کرنا ہے آگے سے آگے بڑھ کے کرو, اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ رول ہے, جو فالو کرے گا کامیاب ہوگا, جو نہیں کرے گا تو. تھینک یو. السلام علیکم.